ایڈوکیٹ جمال ناصر شہر کا مہنگا ترین وکیل تھا جس نے قتل کے کئی ملزموں کو بری کروایا تھا۔ ایک بیوہ کی 14 سالہ بیٹی کو 3 لڑکوں نے زیادتی کے بعد قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا۔ تفتیش کرنے کے بعد پولیس نے ان 3 مجرموں کو گرفتار کیا۔ لڑکوں کے وارثوں نے جمال ناصر سے رابطہ کیا تو اس نے وارثوں کو تسلی دی کہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، جوانی میں بچوں سے اکثر ایسے ہو جاتا ہے، میں ان کو رہا کروا لوں گا۔ وکیل صاحب نے ان کے وارثوں سے 60 لاکھ روپے لے کر عدالت میں ان لڑکوں کو بے گناہ ثابت کیا اور بری کروایا۔ اس کی کامیابی کے بعد وہ عدالت سے واپس جا رہے تھے کہ بیوہ اس کے سامنے آئی اور پھر بیوہ نے جولی اٹھا کر وکیل صاحب کو بد دعائیں دینا شروع کی۔ وکیل صاحب نے مسکرا کر کہا کہ آج بد دعائیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موسم کافی خراب ہے، تیری بد دعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے بیوہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا؟ بیوہ عورت روتی ہوئی گھر واپس گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا کر خود بھی خودکشی کر لی۔ 12 سال بعد وکیل کی بیٹی کی شادی ہوئی تو جمال ناصر کو شروع ہی میں وکیل بننے کا شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کی بڑی سی گاڑی تھی اور ایک بنگلہ بھی تھا۔ پورے گاؤں میں اس وکیل کی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ جمال ناصر شروع سے ہی اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ شروع میں ہی جس خاندان میں اس نے آنکھیں کھولی تھی وہ ایک غریب خاندان تھا۔ جمال ناصر کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس اتنی دولت اور مال کیسے ہے؟ اس کے باپ نے جمال ناصر کو بتایا، بیٹا وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کا کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت جاتے ہیں۔ جمال ناصر باپ سے کہنے لگا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا۔ اس پر اس کے باپ نے جمال ناصر کو نصیحت کی کہ بیٹا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا اور اس کو اپنے پلے باندھ لینا، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا مت بننا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ اس کے باپ نے جمال ناصر کو سمجھانے کے لیے گاؤں کے چودھری کی مثال دی۔ جب ایک دن گاؤں کے غریب کسان کی بکریاں چودھری کی زمین میں چلی گئیں، چودھری کے ملازموں نے اسے بتایا کہ نذیر کی بکریاں آج بھی ہماری فصلوں میں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی میں 2 سے 3 شکاری کتے بھی تھے۔ وہاں جا کر چودھری نے کسان کی بکریوں پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کی آواز سن کر کسان بھاگا آیا اور چودھری صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ اس سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ سردار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا بیٹا چھوٹا نادان تھا، میں نے اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا اور کھیلنے میں لگ گیا، غلطی سے بکریاں آپ کے کھیت میں چلی گئیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مگر چودھری نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا، اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ شکاری کتے بیچاری بکریوں پر حملہ کرتے رہے۔ 4 سے 5 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں جبکہ کافی تعداد میں کسان کی بکریاں زخمی ہوئی تھیں۔ چودھری وہاں سے واپس چلا گیا۔ ماسٹر جی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو تعزیت کے لیے کسان کے پاس آیا اور کہا کب تک ان وڈیروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم چودھری کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ یہ سن کر کسان نے انکار کر دیا کہ پہلے ہی اس نے میری یہ حالات کر دیے ہیں۔ اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا تو وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ماسٹر صاحب نے کسان سے کہا کہ آج اگر تم اس ظالم وڈیرے کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج تم چلے گئے تو کل کو باقی گاؤں والوں میں بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں۔ چودھری اپنی مرضی سے ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں اور آزاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کسان ماسٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور چودھری کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تھانے دار چودھری کا خاص بندہ تھا۔ اس نے چودھری کے خلاف رپورٹ درج کی، پھر کسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، میں چودھری کے خلاف سخت ایکشن لوں گا اور ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ لیکن ماسٹر صاحب اور کسان جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو پیچھے سے تھانے دار نے چودھری کو فون کیا اور کہا کہ آپ کے گاؤں کے 2 باشندے آپ کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے۔ چودھری کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا جس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے زخمی کی تھیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔
اس نے ماسٹر صاحب اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی۔ اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے گاؤں کی سیر کرواؤ۔ بیچارہ ماسٹر گدھے پر بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ وہاں ماسٹر صاحب کے طالب علم بھی تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب سے کہا، او ماسٹر، دیکھ لے اپنے علم کی کرامات۔ گاؤں کے آدھے نوجوان آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور باقی لوگوں کی طرح یہ سب بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ماسٹر صاحب کے علم کی کوئی قدر نہیں، بس پیسہ اور طاقت کا کھیل ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت، اور اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں۔ نہ صرف گاؤں کو خرید سکتا ہوں، بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیروں کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا، کل ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف آپ سب جتنی دیر سے کھڑے ہوگے، اتنی ہی زیادہ تم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں سے وہ اسکول ویران پڑا رہا۔ جمال ناصر نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا کہ پھر چودھری کا انجام کیا ہوا؟ اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصہ بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ حالانکہ وہ پیاسا ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ پانی پیتا تو پانی سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا اور اس کا پیٹ پھول جاتا اور اسے شدید درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب چودھری کا اس پورے گاؤں میں راج اور دبدبہ تھا۔ کوئی شخص چودھری کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ جو بھی چودھری کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا، وہ اسے سبق سکھاتا اور اس پر ایسا ظلم کرتا کہ وہ دوبارہ چودھری کے خلاف کھڑا نہ ہو پاتا۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام بھی دیکھا۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ نہ کچھ کھا سکتا تھا اور نہ پی سکتا تھا، جبکہ وہ زندہ تھا، لیکن خوراک کی نالیوں کے ذریعے غذا پہنچتی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے بستر پر 5 سال تک زندہ رہا۔ موت اس سے روٹھ چکی تھی، حالانکہ وہ موت مانگتا تھا۔ اس کے درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا اور سارے گاؤں والے یہی دعا کرتے تھے کہ یہ کب مرے گا تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں۔ لہٰذا میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گا کہ کبھی ظالم مت بننا، نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالموں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جمال ناصر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ LLB کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے شہرت کما لی، اتنی شہرت کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا۔ غریب فیملی کا یہ بچہ شہرت ہضم نہ کر پایا اور زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے پوری زمین اس کی ہے۔ نہ صرف اکڑ کر چلتا بلکہ اس کے لہجے میں تکبر اور غرور سب کو نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت جاتا ہے۔ جب حد سے زیادہ شہرت ملی تب وہ اپنے باپ کی وہ نصیحت بھول چکا تھا جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اسے کی تھی۔ باپ زندہ ہوتا تو شاید اب بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا کہ تم غلط راستے پر ہے، انجام سے ڈرو، اس انجام سے ہم سب بے خبر ہیں۔ مگر چونکہ اس کا والد دنیا سے وفات پا چکا تھا، لہٰذا اب وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا۔ راولپنڈی کی عدالتوں میں لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح ایڈوکیٹ جمال ناصر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے کسٹمر سے لاکھوں کی فیس لیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھ رہا تھا۔ اس کی فیس میں وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو زیادہ پیسہ کمانے والے تھے، جنہوں نے اپنا پیسہ ناحق طریقے سے کمایا تھا۔ وہ قتل کے ملزموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی باعزت بری کروا لیا کرتا تھا۔ جمال ناصر کے ہوتے ہوئے شہر کے مجرم سینہ تان کر دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آزاد ہو ہی جائیں گے، کیونکہ جمال ناصر کو پیسہ دے کر وہ کیس جیت جاتے تھے۔ اور پھر ایک دن گاؤں کے بڑے بزرگ اس کے پاس آئے تھے اور کہا، بیٹا، وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تم خدا کا خوف کرو۔ تمہارا باپ ایک شریف انسان تھا، مگر تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا اور انہیں بری بھی کروایا۔ تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر مزید انہیں طاقتور بنا رہے ہو۔
جمال ناصر مسکرا کر کہنے لگا، بابا جی اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آئیں، میں آپ لوگوں کا بھی کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ جمال ناصر نے بزرگوں کو واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ دوبارہ میرے بنگلے پر تب ہی آنا جب آپ کے پاس پیسے ہوں، ورنہ دوبارہ میرے بنگلے پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ یہاں آنے کی بالکل اجازت مت دینا۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ عورت کی لڑکی نہر کے کنارے پانی بھر رہی تھی۔ چودھری کا اوباش بیٹا اس لڑکی کی تاک میں تھا، مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ سکے۔ چودھری کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے سامنے آیا، اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی بھگا دی۔ چلتی گاڑی میں انہوں نے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم بلند کر دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ چلتی گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی اس کی مدد نہیں سن رہا تھا۔ پولیس کی چوکی سے گاڑی گزری تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو چودھری کا بیٹا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے جو ان کا شکار بنی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ مذاق میں چودھری کے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ جب تم لوگ مال اچھی طرح استعمال کر لو تو بچا کھچا مال ہمیں بھی چکھا دینا۔ سب شراب کے نشے میں دھت تھے، ان کو لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ لڑکی کو نوچتے رہے۔ اس کے بعد پولیس کی چوکی پر اسے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس والے بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے۔ پھر لڑکی سے کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے۔ لڑکی نے چلا کر کہا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، پورے شہر میں جا کر تم لوگوں کے کرتوت بتاؤں گی۔ ایک پولیس والے نے چودھری کے بیٹے کو فون کر دیا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو چکا ہے، اسے اب موت کا بھی خوف نہیں رہا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اعلی حکام کے پاس ضرور جائے گی، کسی میڈیا والے کے ہاتھ چڑھ جائے گی۔ نہ صرف ہماری نوکری ہاتھ سے جائے گی بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مگر تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا، اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان بدنام ہوگا۔ اب آپ اگلا حکم دیں، اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ چودھری کے بیٹے نے مسکرا کر کہا، اگر وہ بے خوف ہے تو پھر تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو۔ چودھری کے کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا۔ ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، پانی میں تیرتی ہوئی لڑکی کی لاش اسے نظر آئی۔ وہ دیکھ کر ششدر ہو گیا۔ کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے گاؤں کے تمام مسجدوں میں اعلانات کروائے تھے۔ وہ بیچاری غریب تھی، اخبار میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کا اشتہار نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا گاؤں کی تمام مساجد میں اعلانات کروائے۔ اس نے لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر نکالا، پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں لڑکی کی اس پر اسرار قتل پر حیران تھا اور ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا، پھر تفتیش کرنے پر چودھری کے بیٹے اور ان کے 2 ساتھیوں کو جیل کی سزا ہوئی۔ زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ چودھری اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوا اور اسے پتہ چلا کہ اسے کہاں جانا ہے، تو اس نے اپنی گاڑی دوڑائی اور سیدھا جمال ناصر کے بنگلے پر جا پہنچا۔ چودھری کہنے لگا، بچے سے غلطی ہوئی ہے، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اب جیسے ہی وہ جیل سے آزاد ہوگا تو میں اس کی فوراً شادی کروا دوں گا تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ سن کر جمال ناصر ہنستے ہوئے کہا، چودھری صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، 60 لاکھ میں آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ جمال ناصر نے اس چودھری کے بیٹے کا کیس لڑا اور اپنی چلاکی اور ذہانت سے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کا جھوٹا الزام اس کسان پر لگا دیا جو اکثر اسی نہر سے اپنی زمینوں میں پانی لگاتا تھا۔ بیٹے کی رہائی پر چودھری نے جمال ناصر کو گلے لگایا اور اسے اپنے گھر پر دعوت دی اور کہا کہ بیٹے کی رہائی کی خوشی میں آج ایک جشن کا اہتمام ہوگا، آپ کو بھی خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ جمال ناصر خوشگوار موڈ میں عدالت کے دائرے سے باہر آ رہا تھا کہ وہ بیوہ عورت جمال ناصر کے سامنے آئی اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے، بجائے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے تو نے ان کو رہا کروا دیا۔ یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے۔ جمال ناصر نے اسے کہا کہ بڑھیا اپنے راستے پر چلی جا، میرا راستہ مت روک۔ بیوہ جھولی اٹھا کر اسے بد دعائیں دینے لگی۔
کہنے لگی کہ خدا کا قہر تم پہ نازل ہو، تو نے مجھے برباد کیا۔ جمال ناصر نے اس بیوہ عورت کا مذاق اڑایا اور کہا مجھے بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری بد دعائیں پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائیں گی، کیونکہ آج موسم کافی خراب ہے اور آسمان بھی صاف نہیں ہے۔ بیوہ عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی تو جمال ناصر نے جاتے جاتے ایک اور اس پر طنز کیا اور کہا کہ اگر بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا؟ یہ وہ بات تھی جس نے اس کا کلیجہ جلا ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبایا اور اس کے بعد خودکشی کر کے اپنی زندگی بھی ختم کر دی۔ جمال ناصر بے خوفی سے ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں سانڈ کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جمال ناصر کے برے وقت کا اس وقت آغاز ہوا جب اس نے شادی کی۔ جس عورت سے اس نے شادی کی دوسرے دن وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگی کہ مشہور وکیل کی بیوی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ جمال ناصر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا جب اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا۔ کچھ گنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا۔ بیوی اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ جمال ناصر نے اس شخص کو مروا دیا جبکہ اپنی بیوی کو بھی مار کر اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور اسے آج بھی اپنی طاقت پر غرور تھا۔ آج بھی وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے، مگر وہ بھول چکا تھا کہ اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور اس کا انجام بھی بتایا، اس لیے تاکہ دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی جرت نہ کرے۔ خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی، لیکن وہ کب تک مکافات عمل سے بچ سکتا تھا؟ اس کی پہلی اولاد بیٹی تھی۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے باپ کا منہ کالا کیا اور گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نقدی اور کافی سارے زیورات لے کر گئی۔ بیٹی کے بھاگنے پر اس نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے قصوروار ٹھہرایا کہ تمہاری تربیت میں خامی تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں کون سی خامی؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، پیسے کی خاطر مظلوموں کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا اور انہیں جیل سے آزاد کروایا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی؟ بیوی کے یہ الفاظ اس سے برداشت نہ ہوئے۔ یہ پہلی بار تھا جب بیوی اس کے سامنے بولی اور اس سے اس کا اصلی چہرہ دکھایا۔ اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے چل بسی۔ بڑی ہی چلاکی سے اس نے اپنے اس جرم کو بھی چھپا لیا۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں جب بڑی ہوئیں تو باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے انہوں نے دوری اختیار کی۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی، دوسری بیٹی کا بھی حادثہ ہوا اور وہ بھی مر گئی۔ تیسری بیٹی کی شادی اس نے جاگیردار کے اسی بیٹے سے کی جس نے بیوہ عورت کی بچی کو بے آبرو کیا تھا۔ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہ آئی اور اپنے باپ کو بد دعائیں دینے لگی کہ اس نے اس ظالم شخص کے ساتھ میری شادی کیوں کی۔ بیٹے شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے، مڑ کر کبھی باپ کی خیریت دریافت تک نہ کی۔ جمال ناصر اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں وہ مزدوروں کے درمیان اکیلا رہا کرتا تھا۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے مجبور کر دیا اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ باپ کے ساتھ ملنے کے لیے گھر چلا آیا۔ اس کے باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ رات کو وہ ٹوائلٹ نہیں جا پایا تھا۔ ملازمین کو آواز دیتا تو وہ انسنی کر دیتے اور یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا۔ بستر دھونا تو دور کی بات، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں وکیل صاحب اس بدبودار گیلے بستر پر زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ سے ملے واپس مڑ گیا، کیونکہ وکیل صاحب کی بینائی جا چکی تھی اور وکیل صاحب کو اب کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لہٰذا اس کا بیٹا باہر گیا اور سیکیورٹی گارڈ کو کچھ سمجھایا اور کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے سے لگایا
اور بوڑھا بیچارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کی باری آئی تو بیوی بچے بھی اسی طرح دروازے کی دہلیز پر کھڑے رہے، اور ملازمہ اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا اور بہو گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر سے دیکھا، نہ ہی کوئی بات کی۔ جن لوگوں کو وہ بہو پوتا پوتے پوتیاں سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت ان کے گھر کے ملازمین تھے، کیونکہ ان کے بیٹے تو باپ کے قریب جانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ بیٹے کے اس رویے کو اپنانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ اس کہانی سے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنی۔ دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی ہو مگر ظالم کا ساتھ کبھی نہ دو۔ تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام کرنا سکھاؤ۔ ان کے دل میں کبھی دولت اور عہدے کی لالچ پیدا نہ کرو۔ یقیناً یہ تینوں کام وکیل صاحب نہ کر سکے، مگر میری خواہش ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے اور سننے والے ضرور اس حقائق کا خیال رکھیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وکیل صاحب کا وقت تو اب گزر گیا، مگر ہمارا اور آپ کا وقت ابھی بھی موجود ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔